آج ہم اسی آیت تطہیر کے حوالے سے بات کریں گے جس کے گھر میں وہ آیت تطہیر نازل ہوئی، ان کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ ہستی تفسیر آیت تطہیر کے اس حوالے سے بات کریں گے، جو آیہ مباہلہ کی، جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے، آج ہم اس ہستی کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ہستی وہ ہستی ہے جو کہ محبوب خدا کی بھی محبوب ہستی ہے۔ آج اتنی بڑی ہستی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ ہستی وہ ہے کہ جس کے اعزاز میں، کہ جس کی محبت کی گواہی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اپنے ممبر سے دیا کرتے تھے۔ خود وہ کالی کملی والے اٹھتے تھے اور اپنی بیٹی کے اعزاز میں اپنی وہ کالی کملی اپنے ممبر پہ بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی، یہ تعظیم اس بیٹی کی کہ جس بیٹی کو ام ابیہا کا لقب دیا گیا۔ آج ہم اس سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ایک ایسی ہستی کہ جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ایک ایسی ہستی کہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی کہ وہ جا کے میں کربلا کے میدان میں نظر آئی۔ یہ آج وہ ہستی ہے کہ جو کہ کہنے کو تو شہزادی کونین ہے، لیکن جس نے فاقے رکھے اپنے گھر میں، اور نہ صرف خود فاقے رکھے، اپنے بچوں کو بھی فاقے دلائے، کیونکہ باہر جو سائل آیا ہے، یہ وہ گھر ہے ہی نہیں کہ جس کے گھر کے باہر کوئی سائل آئے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ آج میں معذرت چاہتی ہوں، کچھ زیادہ ہی مجھے لگتا ہے بول گئی، کیونکہ محبت ہی ایسی ہے ہستی سے، اور ان کا جب نام لیتے ہیں تو جلال بھی آ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ آج اپنے انٹروڈکشن کا میں نے رکھا ہوا ہے کہ مجھے ایک دو لائنوں سے زیادہ بات نہیں کرنی، کیونکہ علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب ہمارے بہت ہی پیاری مفتی نور الرحمن بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جواد حسین آپدی بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بہن عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جویریہ سلیم ہماری نعت خوان بھی موجود ہیں۔ اور ذکر اتنی پیاری ہستی کا میں اگر یہی جاننا چاہوں نور بھائی، بسم اللہ جواد بھائی، کہ ہم بی بی کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے بھی 3 آیت، میں نے سورہ کوثر کے حوالے سے بات بھی کی، ہم نے آیت تطہیر کے حوالے سے بات بھی کی، ہم نے آیہ مباہلہ کے حوالے سے بات بھی کی، جس کی اگر تفسیر دیکھا جائے تو بی بی کا اس میں ذکر ہے۔ بی بی کی اگر ہستی کے حوالے سے ہم بات کریں، کون ہے جناب فاطمۃ الزہرا؟ نور بھائی آپ سے بسم اللہ کریں۔ جی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پر نازل ہوں جو عابدہ ہیں، جو زاہدہ ہیں، جو منعمہ ہیں، جو شاکرہ ہیں، جو قاریہ ہیں، جو محدثہ ہیں، جو مفکرہ ہیں، جو مفسرہ ہیں، جو راحت جانے شاہ ثقلین ہیں، جو ام السعادات ہیں۔ وہ جس سے راضی ہو جائیں اللہ بھی اس سے راضی، رسول بھی اس سے راضی۔ وہ جس سے ناراض ہو جائیں اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے، رسول بھی اس سے ناراض ہو جائے۔ جس کی وہ ہستی کہ جو ان کی محبت میں لے کے مر جائے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول جاتے ہیں، اور جو ان کے لیے بغض رکھ کے مر جائے اس کے لیے جہنم ہے، جنت کا دروازہ کبھی کھل نہیں سکتا۔ وہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ حدیث میرے بھی ذہن میں آئی، بھی جواد بھائی سے میں بات کر رہا تھا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہی قلبی، وہ فاطمہ میرا دل ہے۔ اور دل کے لیے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ دل وہ ہے جس میں سرکار کے حوالے سے مشہور ہے کہ پورا قرآن سرکار کے دل میں اترا، اور سرکار کا دل فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فاطمہ روحی، فاطمہ میری روح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اما عائشہ سے کسی نے پوچھا، آپ اس پوری کائنات میں سرکار جیسا ہے کون، جو چلتا ہو، دکھتا ہو، بولتا ہو، انداز ہو، گفتار ہو، کردار ہو، عمل ہو؟ وہ فرمایا وہ فاطمہ ہے، جو چلتی سے لگتا ہے محمد رسول اللہ چل رہے ہیں، جو بولے تو لگتا ہے محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، جو دیکھے تو ایسا لگتا ہے محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، جو راضی ہو جائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کے لیے سب جانتے ہیں، قریب گھر ہے، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے۔ میں قربان جاؤں، جب آیت تطہیر آئی انما یرید اللہ، اس کے بعد تو مشہور روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اللہ کے گھر میں بعد میں جاتے تھے، پہلے فاطمہ کے گھر میں آتے تھے، فاطمہ کے گھر میں آتے تھے، فاطمہ سے ملتے تھے رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ، ان کا ماتھا چومتے تھے، حسنین کریمین کو دیکھتے تھے، مولائے کائنات کو دیکھ کر پھر اللہ کے گھر میں جاتے تھے۔ مجھے رسول نے بتا دیا، مجھے رسول نے یہ بتا دیا، سبحان اللہ۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اب شاید کسی کو اچھا لگے برا لگے، لیکن میں کیا دیتا ہوں، رسول کی زبان یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ
کا کلام بولتا ہے، اور فاطمہ وہ ہے جس کی زبان میں رسول اللہ کا کلام بولتا ہے، علی وہ ہے کہ جس کے زبان پہ رسول اللہ کا کلام بولتا ہے، حسن حسین وہ ہیں جس کے زبان میں رسول اللہ کا کلام بولتا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا، رسول نے مجھے بتا دیا اللہ کا گھر اس وقت ملتا ہے جب در فاطمہ سے بندہ جڑ جائے۔ اور یہ کہنا میری ہمت نہیں کہ کہہ دیتا ہوں، تمام عزت والے علماء، تمام عزت والے مجتہد، تمام عزت والے مفسر، تمام عزت والے مفتی، تمام عزت والے حجت اللہ اور تمام عزت والے پیر، جتنے بھی پیر ہیں وہ سب زہرا کے در کے فقیر ہیں۔ کیا پیاری بات ہے، عزت ملتی ہے اس گھرانے سے۔ بے شک بے شک۔ چھوٹی سی بریک لے لیجیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے سما میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی کے حوالے سے۔ اور جیسے بڑی پیاری نور بھائی نے بات کی، اور ہم ذکر ایسا ہے، محبت ایسی کہ ہم بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف جو ہستی ہیں یہ صرف خدا کے محبوب کو ہی محبوب نہیں ہے، خود اللہ پاک کو بھی بہت پیاری ہے یہ ہستی، کیونکہ جو سورہ کوثر کی تفسیر دیکھیں تو اس میں جناب فاطمہ الزہرا کی بھی بات ہے کہ، اور پھر اگر ہم جو دنیا بھر میں جہاں جہاں سعادات ہے تو اجازت جناب فاطمہ الزہرا ہی عائشہ کہ ہم نے کہیں پہ بھی بیٹی سے نسل کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وہ واحد ایسی کائنات کی بیٹی ہے کہ جس سے نسل چلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ واقعہ یاد ہوا ہوگا جب جناب فاطمہ مسکرائی تھیں، اور صرف مسکرائی اس بات پہ تھیں کہ ان قریب رسول اللہ سے ملاقات کریں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ فطم سے بنا ہے اور اس کے معنی دور کر دینا۔ اب یہ جو حدیث کے جو لفظ ہیں نا، یہ اتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ نے جناب فاطمہ کی محبت جو دل میں رکھتا ہے اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام، نبی کہتے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ نار سے اسے دور رکھا گیا ہے، اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ اسے آگ سے دور فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جنہیں ہم خیر کثیر کہتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، کوثر ہیں، یہ خیر کثیر ہیں، ہے نا۔ اور پھر اگر جناب فاطمہ کی بات کی جائے تو یہ وہ بیوی ہیں، وہ خاتون ہیں، وہ پیاری صاحبزادی ہیں۔ کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم تو میری امی کی طرح میرا خیال کرتی ہو؟ کہہ سکتا ہے؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، نالین میں آلودہ ہے خون سے، بابا کے ہاتھ پکڑتی ہیں، اور ان کے اعجاز میں سب سے بڑا اعجاز یہ ہے، معجزات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے خیر کثیر آپ کو عطا کی گئی۔ اور جناب فاطمہ وہ ہیں، ایک چھوٹا بچہ مجھے بتائیں کہ جب کوئی چیز، کوئی بھاری چیز آپ کے اوپر ڈالی جائے تو کیا چھوٹی بچی اسے ہٹا سکتی ہے؟ نہیں ہٹا سکتی ہے۔ یہ جناب فاطمہ ہیں کہ ننھے ننھے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو اتار رہی ہیں۔ یہ شجاعت جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ خاتون ہیں کہ جب مرہم پٹیاں کر رہی ہیں تو فاطمہ کو کہتے ہیں انت ام ابیہا، تم تو میری ماں کی طرح میرا خیال رکھ رہی ہو۔ یہ ام ابیہا کہا گیا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جب یہ گزریں گی، اب آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت منظر ہے، اللہ کتنا محبت کرتا ہے جناب فاطمہ سے کہ جب گزر رہی ہوں گی حشر میں تو حکم ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں یہ حکم ہے کہ اہل محشر نگاہوں کو جھکا دیں۔ کسی کے لیے یہ اعجاز نہیں ہے، جناب فاطمہ کا اعجاز ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مباہلہ میں جب یہ قدم چل رہے ہیں تو سب سے آگے کون ہے؟ رسول ہیں۔ پیچھے کون ہے؟ فاطمہ ہیں۔ اس سے پیچھے کون ہے؟ علی ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں رسول کا قدم ہے وہاں فاطمہ کا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں فاطمہ کا قدم ابھی اٹھا ہے علی کا قدم وہاں آ گیا۔
تو کوئی نقش فاطمہ کو بھی نہ دیکھے، اس پردے کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے محشر میں کہا جائے گا تمام لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں کہ آج بنت محمد گزر رہی ہیں۔ کیا پیاری بات، اور یہ اتنی خوبصورت پیاری ہستی جو کہ اللہ پاک کو بھی بہت عزیز ہستی، رسول پاک کو بھی بہت عزیز ہستی، یٹ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں اور ہم لوگ جتنی دنیاوی خواہشات میں کھو گئے ہیں، یہ تو کونین کی شہزادی ہیں اور انہوں نے کیسے دن گزارے، اپنی پوری زندگی اتنی سمپلسٹی سے گزار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ دن بھی باعث خیر و برکت ہو، اور جس شہزادی کونین کا ذکر ہو رہا ہے، خدا ہماری مستورات کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث اپنے اہل بیت کی فضیلت میں ارشاد فرمائی، وہ تقاضۂ بشری کے تحت تھی ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے بغیر نطق ہی نہیں فرماتے۔ آیت موجود ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ورنہ دنیا کا کون سا باپ ہے جو بیٹی سے محبت نہیں کرتا؟ تو اگر یہ اسی تقاضے کے تحت ہے تو پھر تو فضیلت تو کوئی نہ ہوئی، ہر باپ اپنی بیٹی کو عزیز جانتا ہے، لیکن یہاں چونکہ رسول خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہادی ہیں، رہبر ہیں، نمائندے ہیں، تو آپ کا ہر بیان وہی کتاب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں بہت سے مقامات رسول گرامی کی تعظیم کے حوالے سے آیات ہیں، ایک عجیب آیت سورہ نور میں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ تم میرے رسول کو آپس میں ایسے آوازیں نہ دے کے پکارا کرو جیسے تم دوسروں کو دیتے ہو۔ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی نا کہ اگر ہمارے جیسے ہوتے تو اجازت دے دی جاتی، کیونکہ ہم اپنے جیسوں کو جیسے چاہیں بے تکلفی سے بلا لیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، علامہ حافظ حسکانی حنفی نے شرائط التنزیل میں ایک روایت لکھی ہے کہ جناب سیدہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ تشریف لائیں بابا کی بارگاہ میں اور کہنے لگیں یا ابا یا ابتا، اے میرے بابا۔ جیسے رسول اللہ نے سنا تو فرمایا کہ یا فاطمہ تم مجھے اپنا بابا کہا کرو۔ جناب سیدہ نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، فرمایا یا فاطمہ قولی یا ابا، تم مجھے اپنا باپ کہہ کے پکارو، تم یا رسول اللہ نہیں کہو مجھے، تم مجھے میرا باپ اپنا باپ کہو۔ ان هذه الآیہ لم تنزل فیک، یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں اتری ہے۔ ان هذه الآیہ نزلت فی اہل الجفا و اہل الغلظہ من قریش، یہ قریش کے ان گستاخوں کے لیے اتری ہے جو میرا نام طنز میں لے کر مجھے محمد کہہ کے پکارتے ہیں، مجھے رسول نہیں کہتے۔ اور جملہ سنیں، فرمایا تو مجھے اپنا بابا کہا کرو، اس لیے فإنها احیا للقلب وارضا للرب، کیونکہ تمہارا مجھے باپ کہہ کے پکارنا میرے دل کو زندہ کر دیتا ہے، میرے رب کو بھی پسند آتا ہے کہ یعنی ساری امت یا رسول اللہ کہہ کر پکارے اور اپنی زبان کو ترک کرے، منہ کو خوشبودار کرے۔ جناب سیدہ رسول تو ہیں، تم مجھے اپنا باپ کہا کرو۔ دیکھیے ساری کائنات، سارے اصحاب، ہر امتی قربان رسول اللہ پر، لیکن محب الدین تبری نے لکھا کہ ایک دن تشریف لائے رسول خدا، بیٹی کا ماتھا چوما، فرمایا فدا کے ابی و امی، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو جس پہ امت قربان ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس میں خود مصطفیٰ اپنی رحمتیں لٹائیں انہیں جناب سیدہ کہا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات، مجھے ہمیں بی بی کے صبر کی الہی میں بات کو کنٹینیو ایسے کروں گی۔ جو چھوٹی یہاں پہ بریک آ گئی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔